آگے بڑھتے ہیں. مفتی سعید خان نے ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا 2 مرتبہ نکاح پڑھوایا. پہلا نکاح لا علمی میں عدت کے دوران پڑھایا گیا اور حقیقت کا علم ہونے پر پھر نکاح پڑھوایا. دیکھو یہ ایک علمی سا اور نصابی سا معاملہ ہے. میں نے ایک بار اپنے کسی پروگرام میں کہا کہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، اصل میں اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. اینڈ کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی، دانت صاف کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ تو ایک ٹول ہے. جیسے کبھی حکم ہے ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو آج کل تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ علامتی بات ہوتی ہے. اچھا اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے خیر ان کو خاصا پیٹ بھر کے ان کو جواب دیا، ان کی تسلی کر دی میں نے. اب یہ جو عدت کا مسئلہ ہے، ہم ہر چیز کے لیے اب ماڈرن زمانہ ہے اور وہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم مانگ ہوتا ہے. ہمیں پریگنینسی ٹیسٹ آپ کو 2 کرا لو، 10 کرا لو. عدت اٹ سیلف اس کا ایک مقصد ہے، اٹس اے مین ٹو این اینڈ. وہ اینڈ اگر اچھا ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے، کینسر کا ٹیسٹ ہے، فلانے کا ٹیسٹ ہے، دھمکانے کا ٹیسٹ ہے، BCO ٹیسٹ. میں 1.5 سال بعد کراتا ہوں. اللہ معاف کرے ڈاکٹر سبزواری مجھے 50 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، ان میں تو ٹھیک ہے، فٹافٹ جا کے ہاسپٹل داخلہ کرے تو بھائی ایک ٹیسٹ. یہ دیکھیں میں چونکہ جاہل، اچھا یہ MRI مشینیں، جیوگرافی، ایکس ریز اور فلانا. اچھا آج کل تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اولاد نرینہ ہوگی، بچی ہوگی، بچہ ہوگا، بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا. تو میں تو چونکہ جاہل آدمی ہوں تو میری درخواست ہوگی کہ کوئی پڑھے لکھے صاحب جو ہیں وہ مجھے اس پہ بریف کریں. یہ میں ایک ایکڈیمکلی اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے ہوا کیا کسی کا نجی معاملہ، میں کون ہوتا ہوں؟ سن گن لینے والا ویسے ہی لانتی ہوتا ہے. جو کسی کی ذاتی میرے ساتھ اگر کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اس کا رب جانے. اچھا میں اس کو ایکڈیمکلی دیکھ رہا ہوں. بھئی آپ 10 ٹیسٹ کرا لو. یہ جو عدت کا جو کانسیپٹ ہے، مجھے کوئی جو واقعی اسکالر مست بھی اسکالر ہوں، خورشید رضوی صاحب جیسے جن کو عربک پہ کمانڈ ہو، اس طرح کا بندہ مجھے اس پہ گائیڈ کر دے تو اس کا احسان ہوگا. بھائی میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی، چونکہ دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ. قرآن پاک میں حکم ہے کمزور اونٹنیوں پہ کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب کون جاتا ہے کمزور اونٹنیوں پہ؟ تو کیا وہ حج نہیں ہوتا؟ کوئی کانسیپٹ تھا؟ آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جو رائل فیملیز ہوتی تھیں یہاں ہندوستان کی مسلمانوں کی، وہ پاپولر لوگوں کو سے جان چھڑانے کے لیے زبردستی حج پہ بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے پھر واپسی نہیں ہونی. ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ بیرم خان کو، عبد الرحیم خان خانہ کے والد کو، بیرم خان کو حج پہ بھیج کے اس کو رستے میں مروایا اکبر نے. تو اب ہر چیز بدل گئی ہے. کل تک کہتے تھے تصویر حرام ہے، اب تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں، تصویر کے بغیر شناختی کارڈ نہیں. اب نہیں کو بولتا. لاؤڈ سپیکر کے بارے میں سن لو، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. اب اچھا تصویر حرام، اچھا نہ محرم. اب بڑے بڑے معزز، بڑے بڑے اچھے لوگ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اچھا میک اپ بھی کراندے ہوں گے ڈیفینیٹلی، چونکہ وہ ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے. میں اکیلا ہی احمد ہوں جو نہیں کراتا، باقی سارے میں سب کو جانتا ہوں یہ بھی کراتے ہیں، چونکہ اس سے گلیز آتی ہے. انفیکٹ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت بیٹھے ہیں تو ان کے کوئی چہرے پہ کوئی نور کی کمی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے ہرگز. وہ گلیز آ جاتی ہے. وہ گلیز جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا اب نہ محرموں کے ساتھ، اب یہ کیا ہے؟ اتنی تیزی سے جب انجیکشن آیا اس کو شیطانی حرکت کہا گیا. آج تک معاملہ چل رہا ہے، آرگنز ایک دوسرے کو ڈونیٹ کرنا. میں مرنے سے پہلے یا شاید میں پہلے ہی کر چکا ہوں، یہ کہہ دوں کہ میرے اعضاء میرے کس کام کے، مٹی میں گل سڑ جانے ہیں، کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں گے. اس پہ سب اچھا کمال یہ ہے کہ سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن بات جو سر سید نے بہت سی باتیں کی وہ کب سمجھ آئیں؟ سارا بیڑا غرق کرا کے. آپ کے شیخ الاسلام نے ترکی کی بربادی میں جو اینٹیں رکھی گئیں ان میں یہ شامل ہے. پرنٹنگ پریس لگا، بند کرا دیا.
کہ جی قرآن پاک ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, کل یہ پھر پریس پہ چھپے گا تو اس میں اس کی توہین ہوگی. آج پھر پہلا میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں, یہ تاریخ ہے, میں نے نہیں لکھی, وہ بند کرایا کہ یہ مسئلہ. اچھا بھائی ڈسیکشن, اگر آپ نے کسی کو انسانی بدن سمجھانا ہے تو ظاہر ہے مردہ تو چیر پھاڑ کرنا پڑے گا, لیکن مقصد نہیں ذہن میں, اینڈز جسٹیفائی دی. ایک وہی مسواک والی بات, اب میں کدھر سے لاؤں مسواکیں؟ اب دنیا میں کئی شہر ہیں جہاں درخت ڈھونڈا سے نہیں ملتا سوائے پاک سے, وہاں آپ توڑیں گے تو لتر پڑیں گے. بھائی ایک سبسٹیچیوٹ آ گیا جو بہتر ہے تو کر لو, لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو. یہ باقی یہ جو بشرا بی بی عمران, مجھے ان معاملات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اور کمال ہے, روحانیت اور مادیت, اس میں ویسٹ بھی جک مارتا ہے. اور مادیت بھی روحانیت ہے. مادہ کس نے بنایا ہے؟ اسی نے جس نے روحیں بنائی ہیں. کبھی غور کرو, ویسٹ نے ان چیزوں پہ کافی قابو پایا, وہ ہم سے لنتھوں پہ مار گئے ہمیں. ہم آج سفر شروع کریں نا, ان کی گرد تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے خوف اس بات پہ آتا ہے کہ اور 100-150 سال اسی طرح غارت ہو گیا تو آپ گئے, پھر کبھی یہ گیپ پورا نہیں ہوگا. تاریخ میں ایک زمانہ تھا جب سوڈ ٹو سوڈ, تلوار کے مقابلے پہ تلوار, گھوڑے کے مقابلے پہ گھوڑا, ٹھیک ہے, ڈھال کے مقابلے پہ ڈھال. اس وقت قوموں کے درمیان فرق ہوتا تھا وہی 25, 30, 40, 50 سال کا. کسی کی تلوار ذرا بہتر ہوتی تھی, کسی کا نیزہ ذرا تگڑا ہوتا تھا, ان کی مینوفیکچرنگ بہتر ہوتی تھی. اب ہمارے اور ان کے درمیان ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. پہلے آسان تھا کمپیٹ کرنا, جذبہ بیدار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, موٹیویٹ ہو گئے اور چل بھائی. اب یہ 1000 میل کا فاصلہ ہے. پہلے ہوتا تھا 6 مہینے, 6 سال, 5 سال, 4 سال. گھوڑے کے خلاف گھوڑا کھڑا ہے, ڈھال کے خلاف ڈھال ہے, ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ہوش کر لے اگر کسی کا دل کرتا ہے. روحانیت اور مادیت, یہاں مادہ پرستی, مادہ میں نے بنایا, اللہ معاف کرے. سب کچھ اسی کا, خالق کا, خالق و مالک و رازق کا, ہر چیز. درخت بھی, کہانی ہے پوری. میں نے بیسمنٹ پہ پودے لگائے ہوئے, پرندے رکھے ہیں, سبحان اللہ, یاد ہی نہیں بھولتی ان کی. ٹھیک ہے, پتا نہیں کدھر ہے. ٹھیک ہے یہ بڑے ذاتی معاملات میں یہ تجسس کفر ہے. کسی کی کنسوئی لینا اور اس کے ذاتی معاملات میں کون کیا کر رہا ہے. مجھے کوئی بندہ کو ویڈیو شیڈیو کو دکھانے کی کوشش کرے, آپ جانتے ہو میرے پاس نہیں ہوتا سیل فون وغیرہ, تو میں کہتا ہوں بند کر, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ کس کی ہے, کسی بندے کی ہے, کسی عورت کی ہے, میں سننا بھی نہیں چاہتا. پرے کرو اس کو. پلیوٹ ہوتا ہے انسان کا دماغ, روح گندی ہو جاتی ہے.